السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو، اور اللہ کرے یہاں غربت و افلاس کا خاتمہ ہو۔ الوی صاحب، کیا خبریں؟ مظہر برلاس صاحب، آج مفتاح اسماعیل نے پھر میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں اور میں نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی میمن تھیوری جو ہے نا اس کو ادھر بھی لگایا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو سیٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ میمن بیسک تھیوری یہ ہے کہ خسارہ کم کرنا ہے تو خریداری کم کر دو۔ تو ہم نے اسی پر ہی انحصار کیا ہے، خسارہ کم کرنے کے لیے خریداری کم کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک عرب ملک جو ہے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ $1 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے پاکستان میں، تاکہ ہمارے جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو سولو کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے آج پریس کانفرنس کی مریم اورنگزیب نے بھی۔ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کر رہی تھیں اور تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت ساری چوریوں میں سے ایک چھوٹی سی چوری سامنے آئی ہے، ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں آنا باقی ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے بھی کچھ معاملات شروع کر دیے ہیں، یہ کتنی کامیابی ہوتی ہے اور کتنی ناکامی ہوتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو عدالت میں گئے ہیں اس کیس میں کتنے فلاز ہیں اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ پھر یہ جو دعوے کر رہے ہیں وزیر خزانہ، اس کا بھی جائزہ ہم نے لینا ہے کہ یہ ان کے جو دعوے ہیں یہ ملک معیشت اس کو پازیٹیولی اس کو ٹھیک طرف لے کے جانے کی کوشش ہو رہی ہے یا ابھی بھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ پی ٹی آئی نے کل ہم نے دیکھا تھا عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ 9 کے 9 حلقوں میں وہ الیکشن لڑیں گے خود، لیکن آج پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ الیکشن رکوایا جائے، تو اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں یہ بات کریں گے کہ غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، بہت سارے بچے بھی وہاں شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اس کی طرف بھی جائیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کو مفتاح اسماعیل کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ مفتاح اسماعیل کی گفتگو سن لیجئے، پھر مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں۔ چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ اگر آپ بوم بس سائیکل پہ رہیں 102 103 ارب یا 105 ارب روپے تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے، اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے۔ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے، آئی ایم ایف کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے۔ کل یو اے ای نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ، وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا۔ وہ ہمارا دوست ملک ہے، ہماری مدد کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے، ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ 96-97 کا لون، رائٹ، اس کو ری رول کر دو۔ اس نے کہا یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ مگر ایک مناسب کام، ہم مسکرا رہے ہیں ہنس رہے ہیں، لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر سکے، اور یہ شرم کی بات ہے۔ اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا، آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو، آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں سے فون کروا دو، شہباز شریف سے فون کروا دو، آرمی چیف سے فون کروا دو۔ یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں؟ پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے، اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا۔ جی مظہر برلاس صاحب، قرضے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں اور مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ کس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں؟ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ لوگ قرضہ اترنے پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے قرضہ اتر گیا۔ یہ جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں موصوف مفتاح صاحب، جی ہاں، مفتاح صاحب قرضہ ملنے پہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا اور مہربانی اور کہ ہمیں مل گیا، شکر مل گیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ابھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم نے 450 ملین جو 1996-97 میں لیا وہ بھی نہیں دیا۔ وہ نہیں دیا۔ ظاہر ہے اس وقت ان کی حکومت تھی، انہوں نے لیا اور بیچ میں بھی ان کی حکومتیں رہیں تو یہ واپس نہیں کر سکے، تو کون قصوروار ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ اب غلطیاں تو مان رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب کا نام تو اضافی انہوں نے لے لیا، چلے ان کے یہ وزیر ہیں،
بیسیکلی تو کام ہوا ہے مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے فون کی وجہ سے. جی ان کے فونوں کے بعد، ان کے کہنے کے بعد عرب جو ممالک ہیں انہوں نے حرکت دکھائی ہے صحیح. اور انہوں نے کوئی مہربانی کی ہے. لیکن فلسفہ یہ ہے، یہ جو آج اچھی بات انہوں نے کی کہ بھئی اب تو شرم بھی آتی ہے قرضہ مانگتے ظاہر ہے بالکل. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہر وزیر خزانہ صاحب جو بھی آتے ہیں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں پہ بہت سی باتیں ڈالتے ہیں، مگر کاش کوئی ایسا بھی آ جائے جو کہے کہ یہ لیں جی یہ قرضہ اتر گیا. صحیح. اور بجائے اس کے کہ وہ الزامات ایک دوسرے پہ لگائیں، کوئی ایسا بھی آ جائے جو اس ملک سے پیسہ جنریٹ کرنے کا ہنر لے کر آئے. صحیح ہے کہ اس ملک میں پیسہ کیوں کر پیدا، ہمیں کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. صحیح. تو کوئی ایسا بھی آ جائے جو یہاں پیسے بنانے کا عمل شروع کر دے، یعنی یہاں اتنی انڈسٹری لگ جائے، یہاں کی زراعت اتنی ترقی کر جائے کہ بجائے ہم کسی سے مانگیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو قرض دینے کے قابل ہوں. صحیح. جیسا کہ 60s میں ہم دیتے تھے. ہم نے جاپان جیسے ملک کو قرضہ دیا، ہم نے جرمنی جیسے ملک کو $15 کروڑ کا قرضہ دیا. جی ہاں. اور کئی ملکوں کو ہم نے منصوبے دیے 5 سالہ، یہ جو سنگاپور اور کوریا، یہ ایسٹ میں جتنے ملک ہیں. تو ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے، پلاننگ کی. پلاننگ ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں ان کو کوئی پریس کانفرنس، کوئی پریس ٹاک ایسی نہ کرنی پڑے جس میں شرمندگی کا احساس ہو، ندامت کا احساس ہو. وہ خوشی سے پریس کانفرنس کریں کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی قرضہ نہیں، ہم نے اس سال اتنا کمایا ہے، اس سے نیکسٹ ایئر ہم اتنے بلین کمائیں گے اور ملک ہمارا جو ہے وہ امیر ہو جائے گا. اب جو قرضہ بڑھنے کی بات انہوں نے کی، دیکھیے جب ڈالر بڑھتا ہے تو قرضہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. یہ تو ایک سادہ سی بات ہے جو ہمارے دیہاتوں میں بھی لوگوں کو پتہ ہے، شہروں میں بھی پتہ ہے، جوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو پتہ ہے. صحیح. کہ جو ہی ڈالر کی قیمت، آپ ڈالر کی قیمت کم کرتے جائیں آپ کے پاس قرضہ سکڑتا جائے گا جو بیرونی ہے، تو آپ آرام سے قرضہ ادا کر لیں گے. صحیح. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی جو کرنسی ہے اس کو مضبوط کرنے کے اقدامات کریں. آپ کی کرنسی مضبوط ہوگی تو قرضہ سکڑ جائے گا. صحیح. اگر آپ کی کرنسی کمزور ہوتی گئی تو قرضہ پھیلتا جائے گا، چونکہ آپ نے قرضہ ڈالرز میں لیا ہوا ہے، روپوں میں نہیں لیا ہوا. اسی طرح جو بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں معاہدے ہوئے تھے وہ بھی ڈالرز میں ہوئے تھے. جی. یہ بھی ایک معاہدہ کرتے وقت اس وقت کی حکومت نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہ کس طرح یہ پیمنٹ کرے گا. اور وہ معاہدے اس طرح کے ہیں کہ وہ پاور پلانٹ چلیں نہ چلیں ہمیں ان کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور وہ ڈالرز میں کرنا پڑتی ہے. تو گزارش یہ ہے حکمرانوں سے کہ جناب معاہدے کرتے وقت آپ ان باتوں کا خیال رکھا کریں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے، ہمارے ملک کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم بیرونی کمپنیوں کو سارے ڈالرز پکڑا دیں اور خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا شروع کریں. صحیح آپ نے اس طرف توجہ دلائی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ اس ملک کو اگر اندھیروں سے بچایا ہوا ہے تو ہم لوگوں نے بچایا ہوا ہے. اسی طرح کا دعویٰ مفتاح اسماعیل نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ گیس جو ہے اس کے بحران سے اگر ملک بچا ہوا ہے تو ہماری وجہ سے بچا ہوا ہے. ان لوگوں نے سابق حکومت نے، انہوں نے عمران خان کی حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ سابق حکومت نے LNG خریدنے کے معاہدے نہیں کیے اور ملک کو دیوالیہ ہونے کی جو صورتحال ابھی آئی ہے، بہت ساری چیزیں جو بہت مہنگی خریدنی پڑی ہیں وہ ان کی ناکردہ کاریاں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ عمران خان تو دعوے کرتے تھے کہ قرضہ نہیں لیں گے، انہوں نے قرضوں کو 79% قرضے لیے، انہوں نے ملک کے جو ٹوٹل قرض ہے اس میں 79% اضافہ کیا. کیا کہتے ہیں؟ مفتاح صاحب کی بات انہوں نے تو کر لی. آج کل جو حالات پاکستان کے گزر رہے ہیں اس میں آپ پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں گے وہ بھی سارے نقائص عمران خان پہ نکالیں گے
آپ مسلم لیگ نون سے بات کریں گے وہ بھی نقائص عمران خان پہ نکالیں گے. صحیح. آپ مولانا فضل الرحمان سے بات کریں وہ بھی کہیں گے کہ عمران خان بہت برے ہیں. آپ ANP سے بات کریں گے, آپ شیرپا گروپ سے بات کریں گے, آپ باپ سے کریں گے, آپ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ 12-14 وہ ساری کہیں گی کہ عمران خان ہی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی عمران خان نے حکومت کیا 4.25 سال, درست ہے. آپ لوگوں نے 50 سال حکومت کی ہے, صحیح ہے. تو قصوروار بڑا کون ہوا؟ دوسری بات جو آپ مفتاح صاحب فرما رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ آپ کی حکومتوں نے تو قرض کوئی ادا ہی نہیں کیا. صحیح ہے. آپ فگرز نکالیں, عمران خان کی حکومت نے قرض ادا کیے ہیں بیرونی دنیا کو, جو آپ لوگوں نے لیے تھے وہ ادا کیے ہیں. صحیح. اور یہ جو گردشی قرضے ہیں یہ تو بڑھتے جاتے ہیں نا. صحیح ہے. تو جو ہی آپ کا ڈالر بڑھتا ہے, آپ کا, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, آپ کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. وہ بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے 5-7 سال سے یا 10 سالوں سے پاکستانی کرنسی کمزور ہوتی گئی, ڈالر بڑھتا گیا, اور اسی ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے قرضے بڑھتے گئے. لیکن یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے بیرونی قرضے ادا کیے ہیں. آپ لوگوں نے تو ادا ہی نہیں کیے نا, آپ تو مثالیں دے رہے ہیں 96 کی. تو عمران خان کو پھر بھی شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے قرضے ادا کیے. اور میں ان سے نہیں ملا شوکت ترین صاحب سے کبھی, لیکن شوکت ترین صاحب نے جو پالیسیاں بنائیں, اگرچہ انہیں وقت کم ملا, لیکن وہ ایسی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھ کر بنائیں کہ اس سے معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف تیزی سے جا رہی تھی. جو مفتاح صاحب آپ کے آنے کے بعد رکی, آپ کے آنے کے بعد پٹرول کی قیمت بڑھی, آپ کے آنے کے بعد بجلی کی قیمت بڑھی, آپ کے آنے کے بعد ڈیزل کی قیمت بڑھی, آپ کے آنے کے بعد جو اشیاء ضروریہ ہیں, جو لوگوں کے استعمال کی چیزیں ہیں, ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. یہ قصور تو آپ اپنا مانیں نا کہ یہ آپ کے آنے کے بعد یہ چاند چڑھا جو قیمتوں والا ہے, جس نے عام آدمی کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے. آپ کے آنے کے بعد ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے بجلی استعمال نہیں کی اور ان کو بل آ گئے, کسی کو 6,000 آ گیا, کسی کو 3,000 آ گیا, کسی کو 5,000 آ گیا. صحیح. تو بجلی نہ استعمال کرنے کے چکر میں بھی اتنا بل آپ لوگوں نے ڈال دیا. تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ صحیح. اور لوگوں کو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں 80% سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کی انکم 15 سے 20,000 ہے. صحیح. تو 20,000 لینے والا بندہ کس طرح زندگی گزارے الوی صاحب؟ صحیح. یہ ایک سوال ہے مفتاح صاحب سے. مفتاح صاحب کی تو فیکٹریاں چل رہی ہیں, ٹافیاں بن رہی ہیں, لیکن مفتاح صاحب یہاں سب لوگوں کی فیکٹریاں نہیں ہیں. صحیح. سب لوگوں کی میمنی سوچ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو خدا را آپ اس ملک کے غریبوں پر رحم کریں اور غربت سے لوگوں کو نکالیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے 3.5 مہینوں میں غربت میں کتنا اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور غربت کی لکیر سے نیچے کتنے لوگ چلے گئے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. یہ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ پالیسیاں اس طرح کی بنائیں جو عام آدمی کے لیے جو ہیں وہ فرینڈلی ہوں, عام آدمی کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں, عام آدمی کو سہولت دیں, اس کی زندگی کو آسان کریں. جب اس کی زندگی آسان ہوگی تو پھر آپ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ بڑے خوبصورت لگیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی اعداد و شمار ہیں, چاہے جو بھی پیش کر رہا ہو, شوکت ترین پیش کر رہا ہو, پاشا پیش کر رہا ہو, یا یہ جناب مفتاح اسماعیل کر رہے ہوں, یا اسحاق ڈار کر رہا ہو, اعداد و شمار جو ہیں وہ ایک گورکھ دھندا ہی لگتا ہے. اس سے اطمینان کسی کو نہیں آتا. اطمینان تبھی آئے گا جب غریب آدمی مطمئن ہوگا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ملک کی معاشی صورتحال کی بات ہو رہی تھی, قرضوں کی بات ہو رہی تھی, قرضوں پہ شرمندگی کی بات ہو رہی تھی, اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ دوست ہمیں آخر کب تک کندھا دیتے رہیں گے اور ہم اس طرح کیسے چلتے رہیں گے. مریم اورنگزیب نے بھی آج کچھ گفتگو کی. فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے, آپ کو پتہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے, کچھ نوٹس جاری ہو چکے ہیں, اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مریم اورنگزیب. تو
کے اوپر جو مدد کے لیے نکلے تھے ان کے اوپر ٹرول شروع ہو گئے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. یہ شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے, اور یہ رویہ ایک مائنڈ سیٹ جس کا نام عمران خان ہے, جس کے حکم کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو بشرا بی بی اپنے بیٹے ارسلان کو یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ دوسروں کو غداری کے ساتھ لنک کر دو. فورن فنڈنگ آتی رہی, چور پکڑا گیا, 8 سال کے بعد پکڑا گیا, جو الیکشن کمیشن سے بھاگتا رہا, الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دیا, اور آج 2 جھنڈے رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے. ایک شادی کی تھی پیسے بٹورنے کے لیے, دوسری شادی کی پیسے بنانے کے لیے. 2013 کے بعد کیا ہوا وہ حساب ابھی دینا باقی ہے. یہ حساب وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی پٹیشن پہ دیا ہے. یہ وہ فیصلہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی, تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی عمران خان صاحب. اسی طرح یہ آپ کی فورن فنڈنگ, آپ کے ڈاکے, آپ کی چوری کی تھوڑی سی جھلک ہے. ابھی پوری فلم باقی ہے. ابھی تو یہ پرومو آیا آپ کے فورن فنڈنگ کا, ٹیزر آیا ہے. ابھی پوری جو فلم ہے وہ ابھی آنی باقی ہے. جی, مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کیا کہہ رہی تھیں. اسی حوالے سے آج ہمارے ہی جی ٹی وی کے پروگرام نیوز ٹوڈے میں ہماری اینکر پرسن تنزیلہ مظہر صاحبہ سے بات چیت کرتے ہوئے اسد عمر نے کیا کہا, آپ کو وہ سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. بالکل ایک آپشن ہو سکتا ہے اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ختم ہو جائے اور غیر جمہوری نظام آ جائے پاکستان میں, تو اس کے لیے یہ بڑا اچھا اقدام ہوگا. الیکشن کمیشن جن چیزوں کی بات کر رہا ہے, عمران خان کے جس دستخط کی بات کر رہا ہے, وہ ایفیڈیوٹ ہے ہی نہیں, وہ بیان حلفی ہے ہی نہیں. وہ ایک سرٹیفیکیشن ہے جس کا معیار بالکل قانون کے اندر مختلف ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ عمران خان اپنی ذاتی اثاثوں کی سرٹیفیکیشن نہیں دے رہے, وہ ایک پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی پارٹی کے جو اثاثے ہیں, جو اخراجات ہے, جو آمدنی ہے, جو ان کی ایک مینجمنٹ ٹیم تیار کرتی ہے, اور وہ مینجمنٹ ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ رکھی جاتی ہے آڈیٹرز کے ساتھ. پھر ایک ڈرافٹ آڈیٹر رپورٹ بنتی ہے, اور اس رپورٹ کے بعد جو ہے چیئرمین جا کے اس کو سائن کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بالکل واضح 2 ٹوک آرڈر تھا, اور انہوں نے ہدایت دی الیکشن کمیشن کو کہ آپ تمام سیاسی پارٹیوں کو برابر ٹریٹ کریں گے, اور اس دن سے تحریک انصاف ویلکم کرتی رہی ہے. بالکل کریں, جو مرضی انویسٹیگیشن کرنی ہے کریں, سب کی کریں. جی مظہر اللہ صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. میں سادہ سا سوال کروں گا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ دونوں میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں اور دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں یا دوسروں کے معاملات میں نظر رکھتے ہیں. پہلے تو جو محترمہ فرما رہی تھیں فارن فنڈنگ, تو جب الیکشن کمیشن اس کو ممنوعہ فنڈنگ کہتا ہے تو وہ فارن فنڈنگ تو نہ ہوئی. اور الیکشن کمیشن نے بھی جو فیصلہ جاری کیا اس میں بہت سے فلاز ہیں, اور قانونی جو ماہرین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پتہ نہیں کہاں سے لکھا آیا, کہاں سے. میں اس بحث میں تو خیر نہیں پڑھتا. باقی جو انہوں نے یہ بات کی کہ ایک بیوی ایک شادی انہوں نے پیسے بٹورنے کے لیے کی اور دوسری بنانے کے لیے کی, دیکھیے یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو انہوں نے بٹورنے کی طرف اشارہ کیا. میں صرف اسی کا جواب دوں گا کہ جب طلاق ہو رہی تھی جمائمہ سے عمران خان کی, تو انگلستان کے قانون کے مطابق آدھی جائیداد عمران خان صاحب کو مل رہی تھی, اور وہ کم از کم اس وقت 750 ارب پاؤنڈ تھی. یہ نہیں کہ کوئی روپے تھے. اتنے بڑے پیسے کو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا. نہیں, ویسے تو عورت کو نہیں ملتی. نہیں وہاں اچھا, مرد غریب ہو تو مرد کو, بیوی غریب ہو تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی جائیداد کو اکٹھا کیا جاتا ہے, یا دونوں کا بینک بیلنس جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے, اور اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے طلاق کے وقت آدھا آدھا. اب چونکہ جمائمہ جو تھی وہ بہت امیر خاتون تھیں, اور اس وقت 7.5 ارب جو پاؤنڈز تھے وہ پاکستان میں, وہ تو ایک پورا اگر وہ پیسے لے لیتے تو ایک پورا کراچی خرید لیتے. نہیں, یہ تو پورے قرضے اتر جاتے ہیں. وہ 700 پاؤنڈ ارب آپ کہہ رہے ہیں, اور وہ 400 میرا خیال ہے ارب ہمارے ڈالر ہمارے پاس 7.5 ارب پاؤنڈ.
اچھا 7.5 ارب پاؤنڈ. 7.5 ارب پاؤنڈ. اچھا میں کہ 700 تو 7.5 ارب پاؤنڈ بھی دیکھیے نا پاکستان کے لیے بہت پیسہ بنتا ہے. یعنی پاؤنڈ آج بھی ڈالر سے زیادہ مضبوط ہے. ہاں نہیں جمائمہ نے خیر ویسے بھی ان کا تصاد تو دیا جب کیس سے بچایا جو بنی گالہ والے مال کے حوالے سے. جمائمہ بی بی کی جائیداد اتنی حصے میں آ رہی تھی عمران خان کو تو عمران خان نے وہ نہیں لی. ٹھیک ہے, اس سے وہ بہت کچھ خرید سکتے تھے. صحیح ہے. یہ بات تو مریم بی بی کی بالکل غلط ہے. اور مریم بی بی ظاہر ہے اپنی پارٹی, کاش وہ آج سگریٹ کا بھی ذکر کر دیتی. مجھے یاد آ گیا, میں بھی چونکہ سگریٹ پیتا ہوں, سگریٹ کے حوالے سے ان پہ بڑی باتیں کرتے ہیں جو سابق وزیر اطلاعات ہیں فؤاد چودھری, تو اس کا جواب بھی مریم بی بی کسی دن دے دیں. اب آ جائیے اسد عمر کی طرف. اسد عمر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ یہ تو فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے سب پارٹیوں کا حساب ہو, بالکل ہونا چاہیے, لیکن آپ کو اپنی پارٹی کا حساب تو بھائی درست پیش کرنا چاہیے جو بھی ہے, اور اس میں اور اس میں آپ کو شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ حساب کتاب ہوا ہے تو آپ یہ تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کمیشن باقیوں کا بھی حساب کرے, لیکن یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارا حساب کیوں ہوا ہے. حساب سب کا ہونا چاہیے. باقی یہ بات ان کی درست ہے کہ اگر بھئی آپ بین کرنا چاہتے ہیں پارٹی کو, بین ویسے نہیں ہوگی, اس فیصلے کے مطابق وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں جان نہیں ہے. اور اگر آپ بین کریں گے تو یہ ان کی بات درست ہے کہ یہاں بڑا دنگا فساد ہوگا, کیونکہ آپ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو جب بین کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ چین سے تو نہیں بیٹھیں گے نا. ان کی حکومت چلے گی تب بھی چین سے نہیں بیٹھے. صحیح ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پہ اچھالیں کچھ, آپ اپنا دامن صاف رکھیں, اس ملک کے لیے کام کریں, ساری پارٹیاں اس ملک کے لیے کام کریں اور جھگڑوں سے نکلیں, سیاسی استحکام کی طرف جائیں, سیاسی عدم استحکام کی طرف نہ جائیں. بالکل سیاسی استحکام اس ملک کا واحد حل ہے جی. عدم استحکام اور لڑائیاں, جھگڑے, الزامات, گالم گلوچ سے اب یہی سنتے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل. کتنی نسلیں یہی سنتی چلی آ رہی ہیں. کبھی کوئی کسی کے گریبان پکڑ رہا ہے, کبھی کوئی, اور کوئی عرصے کے بعد وہ سارے دشمن ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے, ایک دوسرے کو للکارنے والے, ایک دوسرے کے اوپر مقدمات بنانے والے, پھر دوست بن جاتے ہیں, اور عوام جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا, اب کیا ہونے جا رہا ہے. خدا کے لیے ملک کا سوچیے, جو بھی ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ اور بھی کوئی لوگ ہیں, ان کو اس ملک کا سوچنا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے صورتحال میں بات ہو رہی تھی کہ کوئی غریبوں کا سوچیں, اپنے اعداد و شمار کے گورکھ دندوں میں ہمیں مت پھنسائیں, اور لڑائیوں جھگڑوں میں بھی ہمیں مت پھنسائیں. اپنے کبھی آپ دوست ہیں, کبھی آپ دشمن ہیں, اور کوئی پتہ نہیں چلتا کب کے دوست کب کے دشمن بن جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ سیاست کی باتیں سیاسی ہوتی ہیں, لیکن عام آدمی کی زندگی کی باتیں خالی سیاسی نہیں ہوتی. عام آدمی کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مظہر اللہ صاحب, میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. مریم اورنگزیب نے اپنی باتوں باتوں میں ایک بات کی ہے, اور اس پہ آئی ایس پی آر نے بھی بڑا ہی سختی کا اظہار کیا ہے اور بڑا غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ شہیدوں پر ٹرولنگ ہوئی. اور مریم اورنگزیب کے خیال میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹرولنگ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے کی ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے ایک شخص نے معافی نامہ بھی جاری کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے فلاں ونگ کا انچارج تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا. تو یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ ایک طرف ہمارے جو شہید ہیں پاک فوج کے, ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے. اچھا, اس میں صحیح ہے, وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر نے کی, اس نے معافی بھی مانگی, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ تو ڈائریکٹ الزام عمران خان پہ لگاتی ہیں نا. وہ بھائی عمران خان تو شہید کے گھر میں جا کے فاتحہ کر رہا ہے, اور عمران خان شاید ایسا آدمی نہیں ہے جیسا آپ سوچتی ہیں. اب ان کی پارٹی کے کسی بندے نے, جو جونیئر لوگ ہیں, وہ آج کل جو نوجوان نسل ہے, یہ بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, یہ ویسے نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں. لیکن مظہر اللہ صاحب, پارٹی لیڈر کو منع بھی تو کرنا چاہیے نا. ایک بڑے نامی گرامی, بڑے مشہور اینکر جو ترجمان ہے ان کا, اس نے الحمدللہ لکھا شہادتوں پر, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, اس کو ڈوب مرنا چاہیے. پارٹی لیڈر نے تو ان کو بہت دفعہ کہا ہے
اور یہ بھی کہا پارٹی لیڈر نے بڑے جلسوں میں کہا کہ فوج مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اب ہمیں بجائے پارٹی لیڈر کو ہدف تنقید بنانے کے ہمیں ان لوگوں کو ہدف تنقید بنانا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا۔ آپ کی بات درست کسی اینکر نے کیا ہے، کسی نوجوان نے کیا ہے، جس نے کیا وہ غلط کیا۔ آپ کی بات 100% درست ہے۔ فوج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور وہ اس ملک کے لیے شہید ہوئے، اور شہید کا رتبہ تو قرآن پاک میں بڑا ہے جی، بلند ہے۔ لیکن سر پارٹی لیڈر کو ایکشن لینا چاہیے نا۔ ایک اور خبر آئی ہے مظہر برلا صاحب، اصل میں انہوں نے یہ کام جو کیا ہے، اب نیا کام یہ کر دیا ہے، 1360 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رکھے ہیں، جن میں سے کچھ 25,000 پہ، کچھ پہ، کچھ پہ، کوئی تقریباً 87 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور ان سب لوگوں کو ادھر اسلام آباد میں پہلے کیونکہ یہاں حکومت تھی، یہاں سے اٹھا کے KPK میں بھرتی کر دیا ہے جناب۔ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ سارے اخبارات میں خبر چھپی ہے، یہ اس کی کٹنگ پڑی ہے۔ یہ ہماری ساری سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو مریم نواز کی قیادت میں میڈیا سیل چلتا تھا، ان کے بھی سوشل میڈیا کے لوگ پنجاب ہاؤس میں رہتے تھے، PTV سے تنخواہیں لیتے تھے، صحیح۔ اور یہ کام PTI نے کیا ہے، یہ بھی غلط کیا ہے۔ تو بھائی یہ آپ کے کسی کے بھی، خواہ PTI ہو یا مسلم لیگ نون ہو، کسی کے باپ کا خزانہ نہیں ہے اس ملک کا، یہ اس ملک کے لوگوں کے لیے ہے، اس ملک کے اداروں کے لیے ہے۔ برائے مہربانی آپ نے اپنے سوشل میڈیا ونگ چلانے ہیں تو اپنی جیبوں سے پیسہ دیں، حکومتوں سے پیسہ نہ دیں، بڑی مہربانی آپ۔ بالکل جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اچھا ایک اور مظہر برلا صاحب، یہ پھر ناقدین تنقید کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں سارے ایشوز کو اٹھانا پڑتا ہے، کہ عمران خان نے کل بڑا اعلان کیا کہ میں 9 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور آپ نے بھی ظاہر اس کی تعریف کی کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا، ایک سیاسی طور پر بڑا اچھا فیصلہ تھا، لیکن ایک طرف ایک دن یہ بات کی، دوسرے دن یہ اس کو دوغلی سیاست کہیں، کیا کہیں کہ آج جا کے حلقوں میں چیلنج کر دیا، مہربانی کرو اللہ دا واسطہ الیکشن روکو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے، جو اصل بات ہے اس کی طرف، جب الیکشن کمیشن نے ان حلقوں کو خالی قرار دیا تو اسی دن PTI کے وکیل ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے کہ جناب یہ دوہری پالیسی ہے، دوگلی پالیسی ہے، یا تو ہمارے سب کے استعفے قبول کیے جائیں، یا یہ جو سیٹیں خالی کی ہیں الیکشن کمیشن نے اور الیکشن شیڈول جاری کرنے جا رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ تو آج اس کی اور پیشی تھی، تو لہذا آج یہ خبر ہائی لائٹ ہو گئی۔ باقی عمران خان جو ہیں وہ اس پہ قائم ہے کہ وہ، اور میرا خیال ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ میں نے تو آپ سے پچھلے 2 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ جنرل الیکشن ہونے والے ہیں، اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اسی مہینے اعلان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس مہینے کے وسط میں ہو جائے، 13-14 تاریخ کو ہو جائے، اور 14 کو انہوں نے ایک جلسہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب فلسطین پہ میرا خیال بات رہتی ہے، فلسطین کی طرف جانا ہے ہم نے۔ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو کوئی اس میں جانبداری کی بات نہیں۔ میں نے عمران خان کے ٹویٹ سے مجھے پتا چلا کہ فلسطینیوں پہ بہت ظلم ہو گیا ہے، جی بالکل، بمباری ہوئی ہے، جی ہاں، اور مجھے غزہ پہ بہت زیادہ بمباری ہوئی ہے، وزیر اعظم نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل، شدید رد عمل ایک اور حیرت ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج چپ ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں بول سکے، اور ان کے بہت سے حواری بھی نہیں بول سکے۔ تو بھائی ایک ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور مسلمان فلسطینی نہتے، ان پہ بمباری اور ظلم ہو رہا ہے، تو اقوام عالم بھی خاموش ہیں۔ کل بھی ہم نے اقوام متحدہ کے جو دوغلا کردار ہے یا جانبدارانہ کردار ہے اس پہ بات کی تھی، تو اقوام متحدہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب والا ایک جو ملک ہے وہ ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، سرعام کر رہا ہے، بدماشی سے کر رہا ہے، بدماشی سے، اور کسی کی روک ٹوک میں نہیں آ اچھا رہا۔ ایک فلسطینی کمانڈر سمیت 10 افراد شہید ہوئے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی سے اسرائیلی وزیر اعظم نے آج میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہمارا ہدف فلسطینی عوام نہیں ہے، وہ فلاں مجاہدین ہیں اور فلاں ہیں، اور مرتے بچے ہیں، بچوں کے جنازے اٹھائے ہوئے لوگوں نے، بچے، عورتیں۔ اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا آج بر وقت، اسی وقت انہوں نے ٹویٹ کیا اور بڑی مذمت کی۔ عربوں کے وہ پہلے ہیرو ہیں، میں تو عرب میڈیا کو دیکھتا ہوں، جی، اور عرب نوجوان جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے گرویدہ ہیں، لہٰذا آج کا جو عہد ہے، جو کہ یہ محرم کے دن گزر رہے ہیں، تو ہمیں
فلسفہ حسینی کو یاد رکھتے ہوئے باطل قوتوں کی مذمت کرنی چاہیے. صحیح ہے. جہاں بھی ظلم ہو اس کی مذمت کرنی چاہیے ٹھیک ہے. اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے. صرف مذمت کافی نہیں, بالکل کھڑے ہو جانا چاہیے ظلم کے خلاف. صحیح تو ہے. فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں اس ظلم پہ آواز بلند کرنی چاہیے, ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. اچھا, لیکن مظہر بلّہ صاحب آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی عمران خان کی. فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سرپرست اور مختلف رہنماؤں نے محمد حسین محنتی, محفوظ یار خان, قمر عباس, علامہ باقر زیدی, سردار رحیم قاضی, احمد نورانی, طارق حسن, ناظر تقوی اور بہت سارے لوگوں نے عمران خان کے بیان کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے 2 ریاستی حل کی بات کر کے فلسطینیوں کی حق تلفی کی ہے. یہ بنیادی طور پر یہودی نیریٹو ہے کہ 2 ریاستوں کو مان لیا جائے, اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. وہ بنیادی طور پر فلسطین جو ہے یہ اسی کی ساری سرزمین ہے. اور عمران خان نے, انہوں نے کہا کہ یہ بات کر کے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کی ہے. یہ بیان ہے ان کا, یہ آج ہی کے اس کے اوپر. عمران خان کے بیان میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی, پتہ نہیں ان کو کہاں سے نظر آ گئی. ہاں جی, جو ٹویٹ ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. دوسرا, عمران خان پہ جب دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہاں جی, تو عمران خان حکومت میں تھے, انہوں نے انکار کر دیا تھا. صحیح. اور انہوں نے قائد اعظم کا حوالہ دیا تھا کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا تھا اور ہم اس کو تسلیم کبھی بھی نہیں کر سکتے. صحیح صحیح صحیح. نیور ایور. بہرحال فلسطین, تو جب انہوں نے برملا یہ بات کہی جس وقت وہ حکمران تھے, تو میرا خیال ہے وہ بات ان کی کافی تھی. مجھے نہیں پتا ان چند لوگوں نے کہاں سے یہ بات نکالی. بہرحال چیک کروا لیجئے گا. ظاہر ہے کہ آخر انہوں نے بھی کوئی بات کیا جو فلسطین پہ کام کر رہے ہیں دن رات, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کہیں سے دیکھ کے کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پر صہیونی بمباری ہو رہی ہے اور عمران خان 2 ریاستی حل کا مشورہ دے کر کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فلسطین کی قسمت کا فیصلہ فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر کرنے کے مشورے کاش یہ لوگ عربوں پہ بھی کوئی بیان بازی کریں نا جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے یا نہیں. جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے, ہمیں ان کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک باطل قوت کو, ان کے جھوٹ کو کیسے تسلیم کر رکھا ہے. اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان اپنا بیان واپس لیں. 2 ریاستی حل والا فارمولہ ہو گئی بات جی. عمران خان تو اس کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہے, وہ تو اسرائیل کے خلاف ہے. صحیح. وہ تو اس نے برملا کہا ہوا ہے, انگریزوں کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم محمد علی جناح کے جو ان کا قول ہے اس سے روگردانی نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی اسرائیل, اور ہر پاکستانی کا یہ خیال ہے جی, ہر پاکستانی کے دل سے یہ آواز ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کی پالیسیوں میں نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح یہ فرما کے گئے ہوئے ہیں اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور انہی کو ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.